صاحب اتنا اچھا بیان کرتے ہیں، یہ مطلب اتنے ماشاء اچھے اللہ، ریفرنس چلیں آپ نے سند دے دیا آج سب کے بیان کی. کہ مطلب مجھے تو خود اپنے پھر کہے ہوئے الفاظ ہلکے لگتے ہیں پھر اس کے مقابلے میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں توقت پرواز وغیرہ رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. تو آپ بھی خاک چھڑا کے گردوں پہ گزر کے حوالے کیا مسئلہ ہے؟ جو میں نے لکھا میں ہاں ہاں. انسان جو ہے وہ روح اور مٹی کی تخلیق ہے. جنت میں جب انسان تھا، میں نے ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ سے ذرا ہاں ہاں چیک کیا. تو جنت میں جب انسان تھا تو اس کے اوپر عالم لطیف کہیے. عالم لطیف میں ہم لوگ جنت اور جہنم سے نکل جاتے ہیں. خیر کیا خیال ہے؟ ہاں، اصل میں آدم علیہ السلام کا قصہ لے کے کب تک ہم فیرنی اور جو ہے سوجی کا حلوہ کھاتے رہیں گے؟ کوئی بریانی شانی کھلائیں کہ آگے بڑھیں. جی. عالم لطیف میں جب انسان تھا تو اس کے اوپر روح کا اثر زیادہ تھا اور مٹی کا قالب جو تھا وہ مخلوق تھا اس کے اوپر. صحیح. تمہارا اچھا پڑا. اس عالم میں انسان کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا. علامہ ارین الحقائق الاشیاء کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر واضح تھی. ہر شے کی حقیقت اس کی نظر کے سامنے روشن تھی بالکل اس کے اوپر. لیکن اس عالم میں بھی قضا و قدر کا قانون جو تھا وہ ایکٹیو تھا. اسی وجہ سے یہ ہوا کہ جب کچھ معاملات ایسے ہوئے تو پھر اسے جو ہے جنت سے نکل کر زمین پر آنا پڑا. زمین پر آنے کے بعد یہ ہوا کہ قضا و قدر کا قانون تو ایکٹیو رہا ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو مٹی کا وجود تھا وہ غالب ہو گیا، اور نور کا وجود جو تھا، نور کی نظر جو تھی وہ مغلوب ہو گئی اور بند ہو گئی. اس پہ پردہ پڑ گیا اس کے اوپر. تو ایکچولی کہنا یہ چاہیے کہ جو کیفیت تھی وہ سہ آتشہ ہو گئی. ایک تو قضا و قدر کا قانون ایکٹیو رہا، دوسرے اس کی نور کی نظر پہ پردہ پڑ گیا، اور تیسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے اندر نفس اور اس کی ارد گرد وسواس جو تھے، شیطانی وسواس، وہ ایکٹیو ہو گئے بالکل. یہ سارے اس کے ساتھ معاملات ہوئے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے عمل میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خرابی آتی ہے، کوئی نفس اس کو بہکاتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرح انسان جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کے جو ہے معافی کا طلبگار ہو جاتا فوراً. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جیسے ہی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو فوراً جو ہے نفس اور وسواس اس کو اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ اس کو اپنی غلطی پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اور اس غلطی کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے. جیسے ہم معاملہ ہے کل کے بیان میں واقعہ تھا کہ وہ جو تھے عبداللہ بن سعد ابی سرا، جنہوں نے ان کے اندر ایک ابلیس نے کہتے ہیں بہکایا، یہ خیال آیا، انہوں نے اپنے آپ کو وحی کے برابر سمجھ لیا. تو بجائے یہ کہ اس کے اوپر پہلے مرحلے میں وہ شرمندہ ہوتے، ٹھیک ہے، یا اس کو جھٹک دیتے اس خیال کو، لیکن وسواس نے ایسا گھیرا یا نفس نے ایسا بہکایا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ایکچولی وہ نعوذ باللہ برابر میں سمجھنے لگے اس طرح کہ، تو جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ راندہ درگاہ ہو گئے. ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے، کیونکہ جیسے انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے وسواس اس کو ایسے گھیر لیتے ہیں، اس کے ذہن کے اوپر ایسا اثر کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے اور اس غلطی کے اندر جو ہے مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے بڑھ کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ کل کے بیان کے حوالے سے کہ کسی بھی صلاحیت کو اپنا ذاتی وصف نہ سمجھو، کیونکہ ہر صلاحیت جو ہے خدا کی عطا. کیا بات ہے، خوبصورت بات، اچھی بات. ہر پازیٹیو اینگل عطا ہے اور ہر نیگیٹو اینگل بہکاوا ہے. بالکل ہے. اللہ کے امر کے ذریعے ہر صلاحیت انسان کے اندر متحرک ہے. جیسے کل بیان میں آیا کہ لوہا جو ہے آگ کے قریب ہوتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کو اپنی ذاتی وصف سمجھنے لگے تو جیسے ہی دور ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے اس کی وہ کیفیت. تو وہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہوتا، وہ آگ کی وجہ سے سرخ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں، جتنی پازیٹیوٹی ہے، جتنی اس کی قابلیت ہے، وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ کی صفات کی وجہ سے موجود ہے. تو اس کو اپنا ذاتی وصف کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر قابلیت کو، ہر صلاحیت کو اللہ ہی کی طرف موسوم کرنا چاہیے. یہ قدرت کا فیض ہے در حقیقت، جو قدرت نے جس کے ذریعے لوگوں کو نوازا ہوا ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ گردش حالات جو ہیں انسان کو گھماتے رہتے ہیں، جیسا وہ بنا دیتے ہیں ویسا انسان جو ہے بنتا چلا جاتا ہے.
مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر نور ہوتا تو پھر تمہارے اندر وسواس نہیں ہوتے. یہ نور کی کمی ہے، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ انسان دنیا میں آیا اس کی نور کی آنکھ بند ہو گئی. اسی طرح انسان کے اندر جو نور کی کمی ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر وسواس کا غلبہ ہے. اگر نور ہے تو پھر انسان جو ہے خدا کے فیض کا سرچشمہ بن کے جو ہے پھر لوگوں کو فیض پہنچانے والا بن جاتا ہے. جیسے مولائے کائنات کا ذکر آیا کہ انہوں نے ینبوع کے علاقے میں بے شمار چشمے جو ہے دریافت کیے اور اس سے جو ہے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا. جو نفس میں مبتلا رہتا ہے، اپنے تکبر میں رہتا ہے، تو پھر اس کے آگے اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ دیواریں قائم کر دیتے ہیں جن میں سے وہ نکل نہیں سکتا. جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ زندگی بھر تکبر میں ہی مبتلا رہتا ہے اور اسی کو اپنی جو ہے بڑی بڑائی اور قابلیت سمجھتا ہے. جیسے بارہا ذکر آیا کہ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ بڑے وہ تھے، مطلب لوگ ان سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا، اس کو قابلیت سمجھاتا تھا. لیکن در حقیقت یہ وہ دیواریں ہیں، وہ خرابیاں ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان سے انہی کو اپنی صلاحیت سمجھتے رہتے ہیں اور اس میں سے نکل نہیں پاتے اس کے اوپر. یہ وہ دیواریں ہیں، قید ہے ایکچولی. جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ ان دیواروں کو، ان زنجیروں کو دیکھتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں اور ان دیواروں سے نکالنے والے بن جاتے ہیں. وہ انسان کو صاف کر کے، اس کے باطن کو صاف کر کے، اس کے اندر سے نفس کا صاف نکال کر اس کو سیر اللہ سے سیر فی اللہ میں مشغول کر دیتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے، اچھا بات ہے. جو ظاہر دار ہوتے ہیں وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے، چونکہ ان کی نظر صرف ظاہر داری کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ سب کچھ صرف ظاہر داری کو سمجھتے ہیں. خود بھی زندگی بھر اس میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی زندگی بھر اسی کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ صرف ظاہری معاملات کی طرف ہی نظر رکھو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی بہکتے ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے رہتے ہیں. روز محشر جب زمین کو ہلایا جائے گا تو ہر شخص کے جتنے بھی جو بھی اعمال ہیں وہ زمین جو ہے نکال کر ظاہر کر دے گی. جس نے جو بھی کیا ہوگا ہر شخص کے اوپر اس کی عمل کی حقیقت واضح ہو جائے گی. ذرے ذرے کی حقیقت جو ہے انسان کے اوپر سامنے آ جائے گی. جو نسل در نسل کی خرابیاں ہیں، گزشتہ سے پیوستہ مضمون میں ذکر آیا تھا کہ جو ہمارے اندر جو ہے نسل در نسل کی خرابیاں ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی سے جڑنا ہے جو تمہارے ان زخموں کے اوپر مرہم رکھ دے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ تمہاری جو خرابیاں ہیں، تکبر ہو گئی، خود پسندی ہو گئی، انانیت ہو گئی، خود غرضی ہو گئی، منافع خوری ہو گئی، یہ ساری جو بیماریاں ہیں ان سب سے تمہیں نجات ملے. اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ مرہم رکھواؤ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں جو ہے ان کے ساتھ مستقل ربط میں رہنا ہے تاکہ وہ مرہم رکھتے رہیں. اور جو وسواس کی جو مکھیاں ہیں جو تمہارے زخموں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان سے نجات ملے. تمہیں جو ہے وسواس سے نکلو. خوبصورت بات. جب وسواس سے نکل جاؤ گے، مکمل طور پر تمہارا باطن وسواس سے پاک ہو جائے گا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے خدا کا سایہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے ذریعے، اس کے اندر جو ہے پھر اس کے ذریعے سے خدا کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. مولانا روم ان کا جو ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذریعے جو صفات کا ظہور ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کہہ کے مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. اللہ کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کے انگشت شہادت سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کا ظہور پھر انسان کے ذریعے ہو رہا ہے. ایک اور لیول کے اوپر آ جائیں تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو فرماتے تھے کہ میرے جبے میں جو ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے جب باطن صاف ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی نور کا سایہ بن جاتا ہے اور اس کی ذات جو ہے مخلوق کے لیے سراسر پھر فیض پہنچانے والی بن جاتی ہے. یہ تو پھر یہ ساری مشقت اور محنت کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک ڈیوائس ہے، سیٹ ہے، ایک ڈیوائس ہمارے وجودوں میں ہے جس کو امر ربی روح کہتے ہیں. یہ روح اپنے حقیقی مقام سے شناسہ ہو جاتی ہے. یہ روح جو ڈیوائس آلریڈی ہے، سسٹم میں ڈیوائس ہے. ہمارے موبائل جو ہے کنیکٹڈ ہے ٹاور سے، اور ٹاور کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ سے. ٹھیک ہے، سمپل سی مثال ہے سادہ سی کہ ہمارے موبائل سیٹ کنیکٹڈ ہیں ٹاور سے اور ٹاور کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ سے، اور اس کے نتیجے یہ ساری ترسیلے پیغامات ہو رہے ہیں. تو ظاہر میں جب یہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ جب ہمارے امر ربی جو ہمارے وجودوں میں پوشیدہ ہے، بظاہر پوشیدہ ہے مگر دکھا رہا ہے اللہ غنی،
जो वो निकल जाए तो रहेगी हरकत की कोई। सारी हरकतें किसकी वजह से हैं? रूह की वजह से। मालूम कहते हैं कि रूह, कल का बयान था कि रूह कहती है कि ज़रा मैं निकलूँ तो तेरा पता चलेगा तू क्या है। हाँ, कि तेरे जो करीब तरीन तेरे महबूबीन है, तुझसे मोहब्बत के दावे करते हैं, लपट लपट के मिलते हैं, सारे कपड़ा रख के मुँह पे रुमाल रख के भाग जाएंगे। तो सारा कमाल किसका है? रूह का है। तो उस रूह को ग़िज़ा देकर इस वजूद में जो पोशीदा अम्र रब्बी है, ये जो किरण जो है, किरण है, ये किरण सूरज से मिल जाए, बंदा अब्द जो है वो अपने खालिक को पहचान ले, और यही कमाल बशरियत है। अगर बशर में से बंदगी का बे निकाल दिया जाए तो सिर्फ शर है। बशर में से बंदगी का बे हटा दें तो क्या बच गया? शर बच गया। और अब्दियत है तो क्या है? बंदगी है तो क्या है? ताल्लुक़ बिल्लाह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि हर शुरकाए मजलिस के अंदाज़ में बहुत तब्दीली, फ़िक्र में बहुत तब्दीली, सोच में बहुत तब्दीली। हम ज़ाहिर ऐसे ही रहेंगे, बदल थोड़ी जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे ज़ाहिरी तौर पर, मगर बातनी तौर पर हमारे अंदर वो फ्रिक्वेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। और समझ रखें कि खुदा अपने दोस्तों को कभी ज़ाया नहीं करता, कभी ज़ाया। जहाँ से हमारी हदों की इंतहा है वहाँ से उसकी इब्तिदा है। तो इस रास्ते को पहचान के इस पर चलना ये बिलाशुबा अल्लाह का इनाम और इकराम है। कसरत की ज़रूरत नहीं है, चंद चिराग भी जल जाएँ तो मेरा ईमान ये है कि माहौल रोशन हो जाएगा। और माहौल की रोशनी मज़ीद बहुत से लोगों को, अरे जंगल में आग जलाते हैं ना तो सारे पतंगे, छोटे छोटे जानवर सब उड़ के आग की तरफ आते हैं। अल्लाह के नबी ने मौके फरमाया कि मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जो जंगल में आग लगाएं तो परिंदे और छोटे छोटे कॉकरोच और हशरातुल अर्ज़ आग की तरफ आते हैं, उसमें चले जाने की कोशिश करते हैं। और मैं उस शख्स की मिसाल हूँ जो उन्हें आग से बचाता हूँ, सुभान अल्लाह जाए। ये मिसाल उस शख्स की है जो आग में हशरातुल अर्ज़ आकर जलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की सख्त बात नहीं हो जाएगी हम क्या हशरातुल अर्ज़ हो गए? हमारी फ़िक्रें तो हशरातुल अर्ज़ वाली हैं। हाँ, तो बुलंदी पैदा हो रही है, तो बुलंदी नहीं पैदा हो रही। तो बुलंदी पैदा करने के लिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह क़लम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मौलाना साहब ने बोला वरना मोर और मार की ग़िज़ा बन जाओ।